على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنصتها أو نسيتها فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کی خدمت میں ایک تو سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. معروف صورت ہے اور شب قدر کی فضیلت پر ایک نص قطعی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. اور اے سننے والے تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی یہ ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کی قدر کر لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، اس سے بھی بہتر. اب وہ بہتری کی انتہا کیا ہوگی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اب ہمارے ہاں چونکہ 27ویں شب پہ زیادہ توجہ فوکس ہوتی ہے، ہم فوکس کر لیتے ہیں اس پہ توجہ کو. حالانکہ جیسے میں نے حدیث بھی آپ کی خدمت میں کوٹ کی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. تو 20 تاریخ جب پہنچی تو اس کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی حجرے سے باہر نکلے. جو عارضی حجرہ سرکار نے بنایا ہوا تھا، یہ چٹائی کا ایک حجرہ بنایا تھا. اور یہ بعض اوقات جو مسجدوں میں پردے لگا دیتے نا، اس کی اصل ہے کہ اگر یکسوئی درکار ہو تو لگا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات چونکہ ہمارے یہاں ان میں افراتفری ہو جاتی ہے تو کمیٹی ریکویسٹ کرتی ہے کہ نہ لگائیں تو بہتر ہے، تو کوئی واجب بھی نہیں ہے. تو سرکار باہر تشریف لائے اور پھر کہتے ہیں ہمیں خطبہ دیا اور اس میں یہ فرمایا کہ بے شک مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی. پھر راوی کہتے ہیں یا تو انسیتوہا کے الفاظ ہیں یا نسیتوہا کے الفاظ ہیں. دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے دکھائی گئی اور پھر مجھے بھلا دی گئی. یعنی اللہ کے نبی کو دکھائی کہ رات یہ ہے، شب قدر اس تاریخ کو ہوگی، لیکن پھر خود سرکار فرماتے ہیں مجھے بھلا دی گئی. اور پھر حکم فرمایا کہ پھر چنانچہ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ایک وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ سرکار باہر تشریف لائے تو 2 صحابی تھے، وہ آپس میں قرض کے معاملے میں کچھ کلام کر رہے تھے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چاہا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن 2 افراد آپس میں تنازع فرما رہے تھے تو اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا. اب تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اس پہ بعض لوگ اس طرح کمنٹس دے دیتے ہیں کہ دیکھا نا، لڑائی جھگڑے کی نحوست یہ ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. معاذ اللہ وہ لڑائی جھگڑا وہ نہیں تھا جو ہمارا جہالتوں والا لڑائی جھگڑا ہے کہ نفس کی خاطر ایک دوسرے کو گھورتے ہیں، غریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور بدتمیزیاں ہوتی ہیں. وہ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے قرض لیا تھا اور مدت پوری ہو گئی تھی اور ابھی قرض دیا نہیں تھا.
تو جو قرض خواہ صحابی تھے وہ مطالبہ کر رہے تھے اور دوسرے عذر خواہی کر رہے تھے کہ میں دے دوں گا آپ کو، تھوڑا سا اور وقت دے دیں. تو آواز تھوڑی بلند ہوئی تو سرکار باہر تشریف لائے اور سرکار نے ایک روایت میں اشارہ فرمایا کہ آدھا معاف کر دیں. انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے معاف کیا. دوسرے سے فرمایا اب آدھا ادا کر دیں. تو یوں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر بیڈ کمنٹس دیے جائیں اور خدا نہ خواستہ ان صحابہ پر طعن کی جائے. دوسری روایت میں نے بخاری کے آپ کو بھی عربک میں سنائی دی اور اس کا ترجمہ کیا کہ یہ تو نبی کریم خود فرماتے ہیں مجھے دکھائی گئی تھی پھر مجھے بلا دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ یہ تھا، یہ ظاہر ہو ہی نہیں. کیونکہ ہم جیسے جو مطلب ماشاءاللہ عبادات میں مستعد اور ہوشیار لوگ ہیں نا، اگر ایک رات بتائی جاتی اور کہا جاتا یہ رات تو ہے شب قدر باقی 4 بھی کر لینا، ہم کہتے ہیں نہیں اب ضرورت نہیں ہے بھائی ایک میں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی کرم نوازی فرمائی کہ آخری طاق راتوں میں کسی ایک میں شب قدر کو پوشیدہ فرمایا. تو 21، 23، 25، 27 اور 29. تو آپ نے غور کیا ہوگا سب سے مظلوم رات جو ہے وہ 29 کی رات ہوتی ہے، کیونکہ 27 کے بعد تو ایسا لگتا ہے رمضان ہی ختم ہو گیا. تراویح باقاعدہ وہ اتنی اہتمام نہیں ہوتا اور دیگر چیزوں کا، تو ہم سمجھتے ہیں رمضان گیا. اور پھر اکثر ہمارے گھر کی خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ انہی آخری دنوں میں مارتی ہیں. انہیں کہتے رہو آپ بھی پہلے شاپنگ کر لو، سستا ملے گا کپڑا، اچھا ملے گا. نہیں آخری دنوں میں کرنی، کیونکہ شوق ہوتا ہے، رش ہو، بارگیننگ نہ کر سکتے ہوں، دکاندار 500 کی چیز کو 1000 کا بولے اور ہم کم نہ کروا سکیں، 1000 ہی دے کر آئیں، اس میں مزہ آتا. حالانکہ پہلے سے تیاری کر لیں، سب چیزیں پہلے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، بہت سستی ملیں گی، سلائی بھی کم ہوتی ہے، ان دنوں کے اندر بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ کوئی بات نہیں، شوہر کما کر لائے گا، ذمہ داری شوہر کی. تو یہ ہماری بہنیں اور بعض مردوں کی بھی عادت دیکھیے کہ وہ چاہتے ہیں آخری ٹائم میں ذرا بازاروں میں جائیں، رش میں گھومیں پھریں. بعض تو کچھ فاسد ارادوں کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت سے تو حفاظ کو دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے داڑھی رکھیں گے، پھر تراویح پڑھائیں گے اور 27 میں پھر نائی کے پاس پہنچ کے کہیں گے یار مجھے فارغ کر دو، بہت میں انسان بن گیا ہوں، اب دوبارہ مجھے اسی طرف جانے دو. اور پھر وہ زمزمہ پہ کھڑا ہوا بہنوں کی زیارت کرتا ہوا نظر آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دے کر اللہ کے حکم سے بڑی ایک حکمت والا کام کیا ہے کہ 5 راتوں میں ہم اللہ کی رحمت کو طلب کریں. ایک رات شب قدر ضرور ہوگی، یہ تو ہے ہی ہے، کنفرم ہے. تو 4 راتوں میں ضرور ہم برکات حاصل کریں. اور یہ بخاری کی ہی روایت ہے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جاتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی اس رات کو زندہ رکھا، عبادات کی، تو جو کچھ اس کی سابقہ زندگی میں گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا. لیکن دیگر حدیثوں کی روشنی میں یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے کہ صغیرہ گناہ سابقہ زندگی کے سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اس فضیلت کے ذکر کے ساتھ کچھ قید بڑھائی، ایمان اور احتساب کی. ایمان کا مطلب کامل یقین کے ساتھ وہ قیام کرے. کامل یقین کس چیز کا؟ اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کا. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ عبادت کا ثواب دے گا، اس کے نبی نے فرمایا تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. تو تذبذب نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، یار چلو کرتے ہیں دیکھیں گے پتہ نہیں ملے نہ ملے. نو، کامل یقین کے ساتھ کہ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر سب سے پہلے یعنی اپنے نفس کا احتساب کریں. ایسا نہ ہو کہ دل چاہ رہا ہے بستر پہ لیٹنے کا، دل چاہ رہا ہے گیم کھیلنے کا، دل چاہ رہا ہے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھنے کا، لیکن ایک دوست نے کہا چل یار آج تجھے قسم ہے میری اس دوستی کی جو ہم نے آج سے 5 سال پہلے قائم کی تھی، تجھے میرے ساتھ مسجد میں چلنا ہوگا. ہم نے کہا چل تیری خاطر چلے جائیں. اب ہم دوست کی خاطر آ کر بیٹھ گئے، اللہ کی خاطر نہیں. تو یہ احتساب کرنا ہے کہ نیت بالکل خالص ہونی چاہیے.
ہو سکتا ہے کسی مسجد میں کہا بھی جو شب قدر کرے گا پھر اس کو سحری ملے گی، سحری میں کیا ہے؟ کباب، تکے، پراٹھے، بریانی، ربڑی، کھیر، تو کہا یار کر لو بھائی، اچھا ہے، ذرا متبرک سحری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو ہمیں کسی پہ گمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، اپنا خود احتساب کرے، کوئی کھانے پینے کے چکر میں آیا ہے تو یہ کیا ثواب ملے گا؟ اس لیے اپنی نیت کا احتساب، اور پھر اس رات کو ضائع نہ کرے آدمی، اپنا محاسبہ کر کے رکھے۔ تھوڑی سی عبادت کی، پھر دوستوں سے کہا چلو یار باہر نکلتے ہیں، چلتے ہیں، ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں۔ اب مسجد میں تھے آدھا گھنٹہ اور کوئٹہ ہوٹل کے ڈھابے پہ بیٹھے 2 گھنٹے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پھر جب تھوڑے بور ہو گئے چل یار پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر آ کے تھوڑی عبادت کی، پھر نکل گئے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ شب قدر کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رات یاد رکھیں شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد، اور پھر یہ ختم سحر تک رہتی ہے۔ تو ایک تو ہم شب قدر ہماری شروع ہوتی ہے تراویحوں کے بعد، پہلی بات تو یہ، مغرب کے بعد تو لگتا ہی نہیں کہ شروع ہوئی ہے، اور تراویح کے بعد بھی اسٹارٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا 1-8 گھنٹے بعد۔ بہت سے تو گھر چلے جاتے ہیں، پہلے کھاتے پیتے ہیں کچھ، کیونکہ وہ بیچ میں تراویحوں میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ٹینکی آدھی خالی ہو جاتی ہے، بولتے پھر فل کرو، پھر آتے ہیں مسجد میں، پھر اس میں بھی کچھ مرے دل کے ساتھ، کچھ مطلب ہے کہ موڈ ہوا تو کوئی عبادت کر لی۔ یوں ہم لوگوں جو طریقہ کار ہے نا وہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے۔ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں جس کے ساتھ شرعی مجبوری ہے عذر ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو اسی لیے بعد بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان جس رات کی قدر کر لے وہی رات اس کے لیے شب قدر ہے، خصوصاً رمضان میں۔ لیکن ان راتوں کی خاص طور پہ سرکار نے چونکہ فضیلت بیان فرمائی، اس لیے امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت اختیار کرتی ہے۔ اچھا، اب عبادت کون سی اختیار کی جائے؟ اللہ گناہ بخشے گا اور بڑے درجات بلند ہوں گے، تو اس میں اپنے ذوق کے اعتبار سے انسان کو عبادات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ہو، مجھے پتہ نہیں، اعتکاف میں تو کافی بچے بیٹھے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اسکیجول بھی پھر مینجمنٹ دیتی ہے کہ بھئی یہ اس ٹائم نماز ہوگی، اس وقت قرآن پاک کی تلاوت، اس ٹائم درس ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کچھ سست ہو رہا ہوتا ہے تو سستی غائب ہوتی ہے کہ یار کرنا ہی ہے اب تو بیٹھ جائے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے اس وقت قرآن پڑھنے کا، اور آپ نے کہا نہیں قرآن نہیں، اس وقت تم بیٹھ کے یہاں درس سنو گے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں نوافل پڑھوں، اور آپ کے نہیں یہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ جو طبیعت کا میلان نہ ہو اور پھر ان پہ تسلط عبادت ہو، اس میں یقینی سی بات ہے خشوع و خضوع اور ذوق نہیں ہوگا، اور جب ذوق نہ ہو عبادت میں تو لازم بات ہے کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ توجہ قلب ہوگی، جتنا کنسنٹریشن عبادت کی طرف، جتنا طبیعت کا میلان، جتنی رغبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی لیے ایک دفعہ 3 صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے، سرکار تھے نہیں تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین میں سے کسی سے پوچھا کہ نبی کریم کا کیا معمول ہے، کس طرح سرکار گھر میں عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو بتایا تو انہوں نے اس کو بہت ہی کم گمان کیا، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو نبی کا عمل ہے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات، وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اگر یہ تھوڑا بھی کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اب آپس میں انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کیا۔ بیٹا یہ بات میں لگا دینا، پہلے سن لو، ہیں غور سے سنو میرا بچہ۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کہا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا میں ساری زندگی رات میں نہیں سوؤں گا، عبادات کرتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اب ناغہ ہی نہیں کروں گا، روزانہ روزہ ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ تینوں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا زوجہ طیبہ نے، طاہرہ نے، کہ جی وہ تو اس طرح کہہ کر گئے۔ سرکار فوراً گئے ان کے پاس اور ان سے جا کے فرمایا کہ آپ ہی وہ 3 ہیں جنہوں نے ایسی سی بات کہی ہے؟
بولا جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. افطار مینس ایک دن روزہ رکھتا ہوں یا کچھ دن رکھتا ہوں, کچھ دن نہیں بھی رکھتا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے. پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے بات سمجھائی کہ ایک چیز کو اپنے اوپر طاری نہ کرو, کیونکہ اس کا ایک اور روایت, دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا کیونکہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. ہمارے ہاں ایسا صوفی بننا صحیح نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کے حقوق تلف ہو جائیں. یہ جو ہمارے بزرگوں کی بڑی بڑی عبادات لکھی ہیں نا, تو ان کی زندگی کا ایک ہی رخ دکھایا گیا ہے تصوف کی کتابوں میں. باقی انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کیا, کس طریقے سے وہ رزق حلال کمایا کرتے تھے, وہ پوری اس کو کور نہیں کرتے. جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوسٹرز دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوگا پیران پیر دستگیر, شیخ الشیوخ, بڑا بڑا لکھا ہوگا. لیکن کہیں آپ ہی نہیں دیکھیں گے مفتی شیخ عبد القادر جیلانی یا علامہ شیخ عبد القادر جیلانی. حالانکہ آپ بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مفتی تھے, آپ کا دینی مدرسہ تھا, اس میں طلبہ پڑھتے تھے. اور آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب عراق میں بعض اوقات بغداد میں کوئی مسئلہ آتا, بعض اوقات دیگر تمام علماء عاجز آ جاتے, جب والد صاحب کے سامنے آتا تو آپ اس کو فوراً حل کر دیا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جو علمی پہلو ہے یہ عموماً مخفی رہتا ہے, کرامات عبادات یہ زیادہ نمایاں کر دی جاتی ہے, ایسی اکابرین کا مسئلہ. لیکن آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اختیار کیے بغیر کوئی درجہ ولایت طے کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کریں گے تو درجے حاصل ہوتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. تو لہٰذا سرکار نے سمجھایا کہ میرا عملی نمونہ اختیار کرو اور یہ گمان نہ کرنا کہ شاید کوئی سستی ہو, کچھ نہیں. میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوں. اس کا عمل یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال کی کثرت پر نگاہ نہیں فرماتا, کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی پر نگاہ ہوتی ہے. تھوڑا ہو لیکن بہت اچھا ہو. تو اس لیے خشوع و خضوع بہت ضروری ہے. آپ نے حدیث سماعت فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں کوئی دنیا کا خیال اپنے دل میں نہ لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. خالی 2 رکعت نماز, لیکن شرط کیا ہے؟ دنیا کا خیال نہ آئے, توجہ اللہ کی طرف کامل ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہزاروں نوافل پڑھے لیکن دل غافل ہو, وہ اتنے قدر و قیمت والے نہیں جتنا 2 رکعت نماز آدمی پڑھے اور بالکل توجہ اللہ کی طرف ہو, ان کی قدر ہے. تو آج رات یہ ضرور کوشش کریں کہ ایسی عبادت اختیار کریں کہ جس میں دل مائل ہو, جو اچھا نفس کو بھی اچھی لگے, رغبت ہو. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا تنوع پیدا کریں مختلف قسم کے. مثلا تھوڑا سا وقت قرآن پاک کی تلاوت کر لی, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد چند نوافل پڑھ لیے. اگر سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں کچھ نمازیں ادا کر لیں. پھر اس کے بعد کوئی درس قرآن درس حدیث کا اہتمام, آپس میں کچھ دینی باتیں کرنے کا اہتمام. اس کے بعد کوئی اچھی چلیں تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیں ایسی کہ جو دین پر مشتمل ہوں, گفتگو کہ چلو عبادت سے بعض اوقات بہت زیادہ مطلب تسلسل سے عبادت کی جائے تو بھی ایک قبض کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ حتیٰ کہ فجر ہو جائے. تو یہ اس طرح مختلف عبادات اختیار کر کے انسان چلے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت حاصل ہوگی. آخر میں ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ کرواؤں گا اور پھر میں بیان ختم کرتا ہوں. یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو میں نے عرض کیا تھا. دیکھیں جب کوئی مریض ہو جاتا ہے نا, اندر مرض پل رہا ہوتا ہے, اس کی تشخیص ہو جائے
تو سب سے پہلے اس مرض کو ختم کیا جاتا ہے، بلکہ ختم کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ جو کھوئی ہوئی طاقت ہے اسے بحال کرنے کے لیے طاقت والی چیزیں کھائے۔ اگر وہ مرض ختم نہ کرے اور طاقت والی چیزیں کھانا شروع کرے تو فائدہ ہوگا، وقتی ہوگا، لیکن اندر کا مرض تباہ کر دے گا۔ مثال کے طور پہ کینسر ہو اور کوئی کہے کہ یار تمہیں کینسر ہو گیا اور بڑے خطرناک اسٹیج پہ پہنچنے والا ہے، تو تم ایسا کرو سیب کھاؤ، بادام پستے کھاؤ، اور آپ لگ گئے جی سب آم کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، بادام پستے، اور اندر وہ علاج نہیں کر رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاک ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سابقہ زندگی کے جو گناہ ہوتے ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتے، جو ہم میں اخلاق کی خرابیاں ہوتی ہیں، ہم گالیاں بک رہے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، یا کوئی بہن ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر بے عزتی کر کے عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح محلے میں بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں لڑاکا، بولتے ہیں یار یہ شخص تو بڑا لڑاکا ہے، یا عورتیں معروف ہوتی ہیں بولتی لڑاکن آ گئی بھی، بہت خطرناک ہے یہ تو، جس سے پھڈا ہوتا ہے تو وہ توبہ پورا محلہ گونجتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ آمدنی کے ذرائع ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہوتے ہیں، ہم ان پہ کسی پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم سے مراد میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب میں اس طرح بات کہتا ہوں تو وہ 100% ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ 100% کر ہی نہیں سکتے، لوگوں مختلف قسم کے ہوتے ہیں اکثر۔ لیکن میں نے ایسے دیکھا ہے کہ اس پہ توجہ نہیں کریں گے کہ میں کیا بد اخلاقی کر رہا ہوں، میں نے کس کس کا حق کھایا ہوا ہے۔ بہت سے وراثتیں دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کی، خالاؤں کی، پھوپھیوں کی، اور مسجد میں آ کے او نماز پڑھ رہے ہیں خوش و خضوع سے، وہی او چودھری صاحب، توجہ نہیں کر رہے۔ دائیں میں لوگ کہتے ہیں یار کیا آدمی ہے بھائی، عبادت، اور پیسے کھائے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا قرض ادا نہیں کر رہا، رشوتوں کا بازار گرم ہے، ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، اور آ کے مسجد میں عمرے کر رہے ہیں ہر سال۔ مجھے ایک شخص نے بتایا میں نے کسی سے وعدہ سود پہ قرضہ لیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ 25 لاکھ غالباً لیا تھا اور 40 لاکھ میں سود دے چکا ہوں، 25 لاکھ وہیں پڑا ہوا ہے، اور جس نے مجھے قرضہ دیا ہے وہ اتنی بڑی کہتا ہے اس کی داڑھی ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ابھی بھی مجھے 2-4 آدمی گھر پہ بیچ کے تڑیاں دے چکا ہے، جبکہ میرا کس نے بھیجوائی تو یوں کر دوں اور عمرے پہ چلا گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ مرض ختم نہیں ہو رہا۔ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے عمرے پہ طواف کرتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے رو بھی رہا ہو، تو لوگ کہیں گے یار کیا آدمی ہے یار، اللہ تعالیٰ سے قدموں کے صدقے ہمیں بخش دے، اور حرکتیں گھر پہ آ کر دیکھیں کیا ہو رہی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اور میں بھی اپنا احتساب کروں۔ میری ہمیشہ یہ عادت ہے، میں جب بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تو ایک آئینہ اپنے سامنے بھی رکھوں، میں اپنے آپ کو آئینے میں نہ دیکھوں اور آپ کو میں بڑی بڑی تلقینیں کرتا رہوں، تو ہو سکتا ہے آپ عمل کر کے نجات پا جائیں اور میں پھنس جاؤں۔ اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنا بیوقوف نہ بنوں نفس و شیطان کے ہاتھوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے بہت ہی حسرت کا لمحہ ہوگا کہ جس کی باتیں سن کر لوگ جنت میں چلے جائیں اور وہ میدان محشر میں اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے، تو بہت حسرت ہوگی۔ تو یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کی خدمت میں گزارشات کی جاتی ہیں تو کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ دیکھیں ہمیں کہہ رہے ہیں، خود پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے۔ اچھا اگر میں کچھ کرتا بھی ہوں گا وہ میرا اور میرا رب کا معاملہ، آپ میرا کیا احتساب کر سکیں گے؟ میں آپ کے سامنے ہوتا نہیں 24 گھنٹے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مجھ پہ چھوڑ دیں، ہر شخص اپنا احتساب کرے۔ تو اس لیے میں اپنے خصوصاً جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے بچے ان سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، ٹین ایج میں جب انسان آتا ہے تو ہارمونز چینج ہوتے ہیں، غصہ بہت جلدی آتا ہے، طیش بہت جلدی، اور قوت برداشت عموماً کم ہو جاتی ہے۔ پھر امی کی بات بھی بہت بری لگتی ہے، والد کا سمجھانا بھی بہت برا لگتا ہے، کوئی چچا سمجھا رہے ہوں، ماموں، کوئی دادا سمجھا رہے ہوں، جلدی انسان ہائپر ہو جاتا ہے، کچھ عرصے برداشت کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھٹ پڑتا ہے، بعض اوقات اپنی والدہ کو جواب دیتا ہے، والد کو جواب دیتا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بزرگ سمجھا رہے ہوں تو ان کو دو بدو جواب دے کر خاموش کروا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ توجہ کرنی۔ یہ رات احتساب کی رات ہے، اس رات میں صرف فضیلتیں تلاش نہ کریں،
مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں اس رات میں کر لوں، کوئی نفل ایسی بتا دیں کہ کم وقت میں بہت زیادہ کچھ حاصل ہو جائے۔ اکثر آپ دیکھیں اسی کی تلاش میں رہیں گے، کون سا عمل کریں؟ تو وہ سب سے پہلا عمل یہ کریں کہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا احتساب، میں نے کیا کیا ہے اور میں ابھی کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے فیوچر میں۔ یہ انتہائی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت سلیمان دارانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گھڑی اور ایک روایت میں ایک رات، کہتے تھے ایک رات اخروی معاملات میں غور و تفکر کرنا، یہ تمہارے دل کے لیے اس سالانہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے جس میں دن میں روزے ہوں اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھیں۔ یعنی غفلت کے ساتھ انسان پری پلان اگر عبادت نہیں کرتا، وقتی ثواب بھی ملے گا سب کچھ، لیکن کما حق کو اس کے قلب کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے احتساب، اس رات میں ایک احتساب ہونا چاہیے کہ میں نے کیا 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 ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کچھ گناہ نظر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، کچھ غلط کر رہے ہیں تو اپنے احتساب کر کے ارادہ کریں کہ اب نہیں کروں گا، یہ بھی ایک توبہ ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پختہ ارادہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں خطائیں کر رہا ہوں اسے میں ختم کر دوں گا۔ بعض بھائی بہن ہمیں کہتے ہیں مجھ سے غصہ بہت آتا ہے، اور جب آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ نفسیاتی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی کمزور، بیچارے، لاچار، مجبور، بے بس، شکست خوردہ۔ یہ شکست خوردہ لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، جی طبیعت مجھ پہ غالب آ جائے۔ مضبوط بنے نا، آپ کیوں نہیں طبیعت پر غالب آتے؟ ایک ہمارے شاید سن بھی رہے ہوں مجھے، یو کے میں ہمارے محبت کرنے والے بھائی ہیں، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، جب غصہ آتا ہے میں پی تو جاتا ہوں لیکن پھر کئی دن تک میں خاموش رہتا ہوں، گمسم بات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور اس کیفیت سے باہر نہیں آ پاتا۔ پھر ان کو میں نے وائس میسج اسی طرح کا بھیجا، میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اپنی طبیعت سے مغلوب ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ اپنی طبیعت اور کیفیت پر غالب آنا سیکھیں، یہ ہے کمال۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بس میں خاموش رہوں اور اس میں حقوق العباد تلف ہو رہے ہوں، بیوی بات کرنا چاہ رہی ہے، آپ غصے میں باہر نکل گئے، جی جا کے بیٹھ گئے، بچے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے کوئی احباب، ماں باپ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اس پر غلبہ پائیں، بولیں، جس وقت خاموش رہنے کو دل چاہے، یعنی غصے کی وجہ سے تو بولیں، اکیلے رہنے کو دل چاہے لوگوں کے درمیان رہ کر اپنی طبیعت کے خلاف کر کے اس پہ غالب آئیں۔ 2-4 دفعہ کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا، بہترین نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ہم فوراً شکست مان جاتے ہیں، فوراً موڈ آف ہوا، بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت کہتی ہے بات نہیں کرنی، ہم کہتے ہیں جی لبیک، بات نہیں کرنی۔ اس میں کتنے لوگوں کے ہم دل توڑ دیتے ہیں، آپ دیکھیں، بیوی قریب آتی ہے ہم جھٹک کے بھاگ گئے، چلے گئے غصے میں، اس کا دل توڑ دیا، بچوں کو جھٹک دیا، دوستوں کو کوئی بات سنا کے چلے گئے، میرا دل بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ابھی جاؤ یہاں سے، سامنے ڈر گیا۔ ماتحت پر گھر میں لڑائی ہوئی ہے، بیوی پہ تو روب چلا نہیں، بیوی نے خوب اس طرح سے سر موڑ دیا، اور پھر باہر جا کر کسی کے اوپر گرم ہو رہے ہیں اور دل آزاریاں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، اپنی طبیعت اور کیفیت سے لڑنا سیکھیں۔ اور آج کی اس محفل کی برکت سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک تھوڑی سی اپنے ایک نفس سے مقابلے کی سوچ دیتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا کی کوشش کریں، اور کیفیات پر غالب آنے کے لیے ابتدا یوں کریں۔ یہ سکھا رہا ہوں آپ کو چیز مثال کے طور پر، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں بہت باتیں کروں آج بیٹھ کے نا دوستوں کے ساتھ، تنہائی میں چلے جائیں، رو کے اپنے نفس کو، نہیں باتیں نہیں کرنی۔ اور جب آپ کا دل چاہے میں بڑا خاموش رہوں، آج بالکل اداس ہوں، غم کی کیفیت طاری ہے، مجنون بن گئے جی، بال بکھیر لی اور وہ جی نو، اب آپ جائیں کسی سے بات کریں، اچھی پازیٹیو بات کریں، طبیعت کے خلاف چلیں۔ دل چاہ رہا ہے لیٹنے کو، بیٹھ جائیں، بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے لیٹ جائیں، جاگنے کو دل چاہ رہا ہے آنکھیں بند کریں، سونے کی کوشش کریں، اور سونے کو دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر بات کر لیں کسی کے ساتھ، چائے پینے کو، گرم چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے ٹھنڈا پانی پی لیں، اور ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے تو چائے پئیں یا نارمل پانی پی لیں۔ یوں جب ہم تھوڑا سا اپنے ساتھ لڑیں گے نا تو پھر آہستہ آہستہ غالب آنے کی جو ایک صورت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی،
ایک جب آپ نفس کی خواہش کو کچلتے ہیں، ایک طبیعت کے تقاضے کو دباتے ہیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے دل میں نور پیدا ہوا، احساس فتح، غلبے کا احساس کہ میں نے نفس کو مغلوب کر دیا، اس سے نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ لگاتار چلتا رہے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اگر آپ تسلسل سے اس طرح مجاہدہ کریں، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ انٹرنیٹ ہے، ہاتھ میں دل چاہا کہ چلو فیس بک پہ چلتے ہیں، تو آپ نے کہا نو، آج تو فیس بک یوز ہی نہیں کرنا، بس اب اندر سے آوازیں آ رہی ہیں فیس بک، ایف بی پلیز پلیز، یوٹیوب نو کوئی نہیں، آج بالکل بائیکاٹ۔ جب آپ ایک آدھ دن یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لڑ لیں اپنے ساتھ، چلیں پورا دن نہیں تو بہت سے دوست انتظار کر رہے ہوں گے، تو 1 آدھ گھنٹہ لڑ لیں، 2 گھنٹے اپنے آپ کو روک لیں، کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ کیفیات بنیں گی کہ نفس کہے گا گناہ کر، اور آپ کہیں خبردار، دم دب کے بیٹھ جائے گا، اصرار نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ چاہیں گے میں نماز پڑھوں، ہلکی سے اندر سے آواز آئے گی تھوڑا آرام کر لو بعد میں، اور آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، فوراً راضی ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ اور کبھی ہمارے اکابرین کا جو معاملہ تھا نا، وہ تو یوں کہ نفس کیا بہکائے، وہ تو بہکا ہی نہیں سکتا تھا ان کو تو، لیکن سستی کی طرف آتا تھا بعض اوقات، جس سے چاہ کبھی وضو کرتا ہوں، نوافل شروع کرتا ہوں، تھوڑی دیر اگر ہو جائے تو بس وہ یوں توجہ ہی کرتے تھے تو نفس سہم کر پیچھے ہٹ جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا کہ اگر غصے میں آ گئے تو ابھی تو 40 کا ارادہ کیا، 80 پہ چلے جائیں گے، اس لیے بھائی خاموشی رہو۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں پھر آپ ماشاءاللہ پھر آپ میں بزرگی کے آثار نمایاں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت میں اثر پیدا کرے گا، آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کے عمل میں برکتیں پیدا ہوں گی، گھر پہ آپ کو رحمتوں کا نزول ہوتا محسوس ہوگا باقاعدہ کہ میرے گھر میں برکت آ گئی ہے، میرے گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے، ایک گھٹن ختم ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا، عجیب ایک بے برکتی سی محسوس ہوتی ہے، باہر خوش ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں قریب سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کندھوں میں درد، اور ایک بس اب جائیں گے چڑچڑا پن ہوگا، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے کوئی یوں منہ پھیر لے گا، کوئی یوں پھیر لے گا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کسی بات پہ اچانک بحث شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر 2 اس کمرے میں چلے جائیں گے، 2 اس کمرے میں چلے جائیں گے، تو گھر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ کیوں ہے ہمارے گھر میں ایسے معاملات؟ یہ زیادہ تر ان گھروں میں ہوتے ہیں جن میں نفس و شیطان کی اطاعت بالکل ایسے کی جاتی ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی جانی چاہیے، تو پھر بے برکتیں تو ہوگی نا۔ تو اس لیے اب ہمارے ہاں چونکہ ماحول نہیں ہے، ایک آدمی مجاہدہ کرنا بھی چاہتا ہے تو 50 رکاوٹیں نہیں ہوتی، تو کم از کم موافق ماحول نہیں ہے۔ ایک بچہ چاہتا ہے جیسے میں نیک بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں گناہ چھوڑ دوں، تو کزنز مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دوست مذاق اڑاتے، بے تو پاگل ہو گیا، مولوی بنے گا۔ امی بھی کہتی ہے بیٹا خیریت تو ہے، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، لگتا تیری پھپھی نے کروایا ہوگا تاکہ میرا بیٹا دنیا سے ادھر ادھر ہو جائے، وہ تشویش شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچہ کچھ عرصے چلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار چھوڑو کیا مجاہدہ، انہی کے ساتھ چلو بس جیسے چل رہے ہیں، اور وہ ترقی نہیں ہو پاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج رات میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی بہت بڑی عبادت ہے کہ کونے میں بیٹھ جائیں، ایک پردہ اوپر یوں ڈال لیں کپڑا، اور سوچیں کہ میں نے کیا کیا اور کیا کر رہا ہوں۔ اگر سوچ کا تسلسل قائم نہیں رہ پا رہا ہے، قلم ڈائری لے لیں، اس میں ایسے لکھیں کہ کوئی اور پڑھے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، کہ گناہ کا اظہار نہ ہو۔ یہ شارٹ کوڈ ورڈز میں لکھیں کہ کیا 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 ہے میں نے، اور ابھی میں کیا کیا کر رہا ہوں، مجھ میں کون سی خرابی ہیں۔ یہ رات جو ہے ایک تجدید عہد کی رات بنا لیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ تجدید کر کے ایک مضبوط ارادہ کر کے سابقہ گناہوں پر توبہ کر کے پھر جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی، اس کی نورانیت کچھ اور ہی محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم 27ویں کی قدر کر رہے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں 29ویں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔